ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی جو مجلس ہے اس کا عنوان جو ہے وہ نظام ہے۔ تو آج ہم نظام کو سرچ کریں گے احادیث نبویہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ والا جو ورڈ ہے یہ میں نے اصل میں پڑھ رہا تھا وطن کو، تو وطن سے پھر میں لینڈ کیا اس ورڈ کے اوپر خصوصی طور پہ۔ تو ابھی ہم اس کو ود آؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم شروع کرتے ہیں۔ اس میں آپ بہت سارے نظام پڑھیں گے الحمدللہ۔ یہ اس کی جو جب میں نے سرچ کیا اس کو، تو یہ اس کی اس کے لیے دیار کا ورڈ بھی سوری وطن کے لیے دیار کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے، عرض کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے۔ اسی طرح اس کے لیے وہ قرآن پاک کے اندر ہوا ہے۔ تو یہ والا لفظ ہم حدیث نبویہ میں سے پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ٹائم نکلا تو پھر وطن کو ہم قرآن پاک میں سے بھی پڑھیں گے۔ تو جو یہ والا ورڈ ہے نظام، یہ صرف اس میں ایک مجھے حدیث ایسی بھی ملی ہے جس میں ہیومن ڈائجسٹو سسٹم کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے اس کو بہتر رکھنے کے لیے جن لوگوں کو قبض کی شکایت ہے، ان کو بجائے اس کے کہ وہ دوائیاں کھائیں، تو اس کے اندر آج کی مجلس میں اس کا میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا علاج۔ تو قبض کشا کچھ جو ہے وہ آپ کو ایک حدیث جو ہے اس میں سے ایک دعا ملے گی۔ تو وہ میں بھی آج مجھے فیل ہوا کہ یہ ساروں کے ساتھ بات شیئر کرنی چاہیے، تو کیوں نہ اس کو شیئر کریں۔ طب نبوی بہت اچھا بہت اچھی طرح سے الحمدللہ میں اس میں سے گو تھرو ہوا ہوں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں تو ہم فوراً سے ڈاکٹر کے پاس بھاگ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کا علاج جو ہے، اور وہ بھی دوائیوں سے اس کو دوائیاں دینے والے بھی فارماسسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی دوائی جو ہے علاج کو روکتی ہے، کچھ دیر کے لیے مدم کر دیتی ہے، سوری دوائی جو ہے وہ بیماری کو کچھ دیر کے لیے مدم کر دیتی ہے، لیکن اس کا علاج جو ہے وہ پراپرلی نہیں ہوتا جو کرونک ڈیزیزز ہیں۔ تو ڈائجسٹو سسٹم جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ سے اگر یہ خراب ہو جائے تو بہت ساری بیماریاں، مطلب 80% جو آپ ہاسپٹل میں وزٹ کرتے ہیں وہ ڈیو ٹو دس ویری کنسرن۔ تو اگر یہ کنیکٹ ہو جائے تو ہم آج کی مجلس جو ہے اس کا آغاز کر دیں گے۔ مجھے لگتا ہے مجھے تھوڑا سا آگے اس کو کرنا پڑنا ہے کیونکہ یہ کنیکٹ نہیں ہو رہا۔
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا اللہ ہمارے پاس 23 منٹ رہ گئے ہیں، اس کے بعد کچھ کام ہے ہم نے کرنا ہے، تو ہم اس 23 منٹ کے اندر اندر اس نشست کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے پہلے انشاءاللہ اگر یہ کنیکٹ ہو جائے انشاءاللہ لا قوت الا باللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ وبحمده بكرة وأصيلا. انشاءاللہ ایک دفعہ اس کو ڈسکنیکٹ کریں گے پھر کنیکٹ کریں گے، انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ. لا قوت الا باللہ. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. احادیث ہمیں چاہیے ہیں
نظام پہ نظام آٹھ نو نو دس نو دس حدیث جی 16 ٹھیک ہے. یہ پہلے پھر میرے سے کوئی کتاب مس ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے جی ہم شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی ہی حدیث جو ہے وہ سیٹ کر دیتی ہے صحیح بخاری کی 3712 نمبر حدیث. یہاں سے ہم شروع کریں گے. اس میں 11 حدیث 9 احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں اور 2 احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں. تو کل ملا کے ابھی 16 دفعہ لفظ یوز ہوا ہے لیکن 11 احادیث ہیں جس میں ٹوٹل یعنی ایک حدیث میں ایک سے زیادہ دفعہ بھی نظام کا ورڈ یوز ہوا ہے. تو ہم جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. اس کے اندر ہم جس ترتیب سے چلیں گے تو کنڈیشنز اگر پوری ہو رہی ہیں احادیث میں تو پھر ہم کچھ احادیث اس طرح کی بھی ہیں جو نظام کے اندر جس کے اندر اگر کوئی نظام چل رہا ہے تو اس کے اندر تغیر برداشت نہیں کیا گیا. تو اگر تو وہ واقعی اللہ کا نظام ہے، اللہ اور اس کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے ہوئے کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے، اگر وہ نظام تو ویل اینڈ گڈ، ہم ایز اٹ از احادیث کو جو ہے وہ دیکھیں گے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان احادیث جب احادیث کو پڑھ رہے ہوں تو پھر کچھ کنڈیشنز پریلیمنری کنڈیشنز جو ہیں وہ بھی احادیث سے ہی ہمیں مل جاتی ہیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر. تو ان احادیث کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے پھر یعنی جس طرح آپ تسلسل کے ساتھ آگے کی طرف کو جائیں تو پیچھے والی باتوں کو یاد رکھیں اور ان کے مطابق اگلی والی باتوں کے اوپر کوئی بھی استفسار کرنا ہے یا کوئی بھی رائے مروج کرنی ہے چیز تو وہ تبھی ہو سکتی ہے جب ساری احادیث کے اندر جتنی بھی کنڈیشنز ہیں ان کو فلفل کیا جائے. تو ہم شروع کرتے ہیں جی. ایک چھوٹا ٹاپک تھا قدرے، تو یعنی تھوڑی دفعہ یہ لفظ جو ہے اس کو یوز کیا ہے تراجم کے اندر. ہم اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسلم خود فرما گئے ہیں کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم انبیاء جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور یہ کہ آل محمد کے اخراجات اسی مال میں سے پورے کیے جائیں، مگر انہیں یہ حق نہیں ہوگا کہ کھانے کے علاوہ اور کچھ تصرف کریں. اور میں خدا کی قسم حضور کے صدقے جو آپ کے زمانے میں ہوا کرتے تھے ان میں کوئی رد و بدل نہیں کروں گا، بلکہ وہی نظام جاری رکھوں گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ہم آپ کی فضیلت اور مرتبے کا اقرار کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قرابت کا اور اپنے حق کا ذکر کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت والوں سے سلوک کرنا مجھ کو اپنی قرابت والوں کے ساتھ سلوک کرنے سے زیادہ پسند ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3712. شعبہ نے ہمیں فرات قزا سے حدیث بیان کی. انہوں نے ابو حازم سے روایت کی کہ میں 5 سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم مجلس رہا. میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا،
بنو اسرائیل کے انبیاء ان کا اجتماعی نظام چلاتے تھے. جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا. اور اب بلا شبہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے. صحابہ نے عرض کی آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلے اور اس کے بعد پھر پہلے کی بیعت کے ساتھ وفا کرو، انہیں ان کا حق دو، اور تمہارے حقوق کی جو ذمہ داری انہیں دی گئی ہے اس کے متعلق اللہ خود ان سے سوال کرے گا. صحیح مسلم حدیث نمبر 4773. شعبہ نے زیاد بن علاقہ سے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا میں نے ارفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جلد ہی فتنوں پر فتنے برپا ہوں گے، تو جو شخص اس امت کے معاملے یعنی نظام سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہے جبکہ وہ متحد ہو تو اسے تلوار کا نشانہ بنا دو، وہ جو کوئی بھی ہو سو ہو. صحیح مسلم حدیث نمبر 4796. ابو یعفور نے حضرت ارفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب تمہارا نظام حکومت ایک شخص کے ذمہ ہو، پھر کوئی تمہارے اتحاد کی لاٹھی کو توڑنے یا تمہاری جماعت کو منتشر کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے تو اسے قتل کر دو. صحیح مسلم حدیث نمبر 4798. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مشکل معاملے، یہ جو ابھی پیچھے والی دونوں احادیث تھیں یہ اسپیسیفکلی قتل کر دینے کے مترادف ہے جو بھی بغاوت کرے، لیکن اتحاد کی لاٹھی مطلب اتحاد متحد اگر ہیں تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑنا ہے کہ کیا ہم فزیکلی یا جس کو کہہ لیں کہ لیگلی تو ہم متحد ہیں، لیکن کیا ہم نظریاتی طور پہ اور کیا ہمارے دل بھی متحد ہیں؟ ہم ایک ملک میں تو رہتے ہیں لیکن دل کہاں پہ رہتے ہیں؟ تو سوچنے کی بات ہے. جتنے بھی پاکستان کے پروونسز ہیں یا باقی بھی امت کے بھی جتنے بھی پروونسز، جتنے بھی ہماری مسلم امہ کے پروونسز بنتے ہیں یا جو ایک کیا کہہ لیتے ہیں لسانیاتی یا گروہی جو ایک کیا کہتے ہیں ڈائیورسٹی آپ کو نظر آتی ہے، تو اس ڈائیورسیفیکیشن کے اندر کیا ہمارے پاس کوئی ایسا ٹول، کوئی ایسی چیز ہے جو یہ گانگت پیدا کرے، جو جل کرے؟ تو وہ اتحاد اگر ہے تو پھر منتشر کرنے کے ارادے سے اگر آگے بڑھے تو اسے قتل کر دو، اور اگر ایسا نہیں لگتا، بہت حد تک اس کے امکانات ہیں کہ ایسا ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا تب تک اتحاد تو کوئی بھی توڑنے کے لیے بغاوت نہیں کر سکتا. وہ تو اپنے حقوق یا جہاں پہ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اس کو، مظلوم کو چاہیے کہ وہ اونچی آواز سے بتائے، اس کو سارے فریڈمز جو ہیں وہ اویلیبل ہونے چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا، کہیں پہ مظلوم کو دبایا جا رہا ہے، تو یہ پھر وہ نظام نہیں ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جو کہ اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے. یہ نظام جو ہے وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم پہ تھا، جو نبیوں کی میراث والی جو حدیث ہے. تو آگے چلتے ہیں جی. میں ہوپ کہ آپ کچھ نہ کچھ اس سے اخذ کر سکے ہوں گے. آگے چلتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب کسی مشکل معاملے سے دوچار ہوتے تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے، پھر کہتے سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک و برتر ہے، اور جب جی جان لگا کر دعا کرتے تو کہتے یا حیو یا قیوم، اے زندہ ذات، اے کائنات کا نظام چلانے والے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3436، یہ حدیث ضعیف ہے۔ غریب ہے، ٹھیک ہے۔ بخاری سے روایت ہے، کہا کہ میں نے ایک عورت کو سنا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہی تھی کہ جس عورت کا نظام حیض خراب ہو گیا ہو اور سے بہت زیادہ خون آتا ہو تو وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں اسے کہوں کہ اتنے دن انتظار کرے جتنے کہ ہر مہینے اسے حیض آتا تھا، جبکہ اس کا حیض صحیح تھا تو اس قدر ایام شمار کرے اور ان میں نماز چھوڑے رہے، پھر غسل کرے، کپڑے سے لنگوٹ باندھے اور نماز پڑھے۔ سننے ابو داؤد حدیث نمبر 284۔ یہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف احادیث جو ہیں میں تو ان کو وہ کمزور ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ قابل عمل ہوں اور اس کے اندر کوئی جھجک نہ ہو تو اس کو ایز اٹ از کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ والی حدیث چونکہ اسپیسیفکلی عورتوں کے نظام حیض کے بارے میں ہے تو اس کے لیے رائے دینے سے پہلے اس پورے ٹاپک کو پڑھنا ضروری ہے، تو میں اس کے اوپر کوئی بھی رائے نہیں دیتا۔ لیکن ایک اور بات پتہ لگ گئی کہ نظام کے ورڈ کے اندر حیض کا بھی سسٹم بتایا گیا ہے۔ چلیں اگلا پڑھیں جی۔ اللہ علیہ وسلم جب کچھ کھاتے پیتے تو یوں کہا کرتے تھے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل له مخرجا۔ ٹھیک ہے، یہ جو دعا ہے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل له مخرجا، یہ بہت زبردست دعا ہے جو آپ کھانے کے بعد یا کھانا پیتے جب بھی آپ کو یاد آئے کھاتے پیتے تو آپ یہ والی دعا پڑھیں۔ اس کا مطلب اس کا معنی یہ ہے حمد اس اللہ کی جس نے کھلایا پلایا، اسے خوشگوار بنایا اور اس کے باہر نکلنے کا نظام بھی بنا دیا۔ اللہ، ترجمہ پڑھ دیں آپ ایک دفعہ پھر۔ حمد اس اللہ کی جس نے کھلایا پلایا، اسے خوشگوار بنایا اور اس کے باہر نکلنے کا نظام بھی بنا دیا۔ سننے ابو داؤد حدیث نمبر 3851۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات دن کا نظام ختم نہیں ہوگا حتیٰ کہ رات دن کا نظام ختم نہیں ہوگا، یعنی کہ راتیں بھی ہوتی رہیں گی، دن بھی ہوتے رہیں گے۔ کب تک؟ آگے دیکھیں، حتیٰ کہ امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے لیکن اسے اس کے نام یعنی شراب کے سوا دوسرے نام سے پکاریں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3384۔ یہ تو مجھے پتا ہے کہ کچھ جو سافٹ ڈرنکس یا جن کو انرجی ڈرنکس، بلکہ انرجی ڈرنکس ہی، کچھ انرجی ڈرنکس کے اندر جو میڈیسن یا فارمیسی کے ریلیٹڈ کچھ چیزیں، جب کچھ سیرپس جب ایکسپائر ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کو اس سے بچانے کے لیے اس کو اگر اس کے اندر کوئی ٹیسٹ ہے تو اس کو، یہ میں نے خود بہت سارے انرجی ڈرنکس کے اندر جب مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا تب میں نے یہ فیل کیا ہے، لیکن اب چونکہ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ شراب کے بھی دوسرے نام جو ہے پکاریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے لوگوں سے اور اس چیز سے خصوصی طور پہ
اس قدر دور کر دے جتنا مشرق اور مغرب میں فرق ہے، ہمارے خوراک کو بہتر بنا دے۔ ایون ایک دفعہ باہر سے کھانا بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری جان چھڑوائی رکھے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو کوئی سفر کرنا پڑے تو اس کے اندر آپ باہر سے جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، اور وہ بھی پاکیزہ چیز انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فضول میں چیزیں کھانے سے باز رکھے۔ اچھا جی، اب ایک لمبی حدیث ہے۔ زیاد بن جبیر بن حیہ سے مروی ہے، کہتے ہیں مجھے میرے والد نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمزان سے کہا، جب تم میرے پاس ہی سے جا ہی رہے ہو تو میرے لیے ایک نیکی کر دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا تھا کہ ڈرو مت، اور اسے امان دے دی۔ ہرمزان نے کہا، ٹھیک ہے، آج کے فارس کا ایک سر اور دو بازو ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے فارس کا ایک سر اور دو بازو ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سر کہاں ہے؟ ہرمزان نے کہا، نہاوند بندار کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کسرا کے ستون اور اہل اصفہان ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بازو کہاں ہے؟ ہرمزان نے ایک جگہ کا ذکر کیا جو مجھے بھول گئی۔ ٹھیک ہے۔ ہرمزان نے کہا، دونوں بازو کاٹ دو، سر کمزور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، اللہ کے دشمن، تم جھوٹ بولتے ہو، میں سر کی طرف جاؤں گا، اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ سر کاٹ دے گا تو بازو خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اس دور کے فارس کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے کہا، امیر المومنین، ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ عجم کی طرف نہ جائیں۔ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو مسلمانوں کا نظام سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ اچھا، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو مسلمانوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، آپ لشکر بھیج دیجیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ کو بھیجا، ان میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی بھیجا، مہاجرین و انصار کو بھی بھیجا، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ تم بصرہ کے مجاہدین کا لشکر کو لے کر آؤ، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ تم اہل کفوہ یعنی کوفہ کے مجاہدین کا لشکر کو لے کر آؤ، اور سب نہاون میں جمع ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، نہاون آپ دیکھ سکتے ہیں میپ کے اندر۔ اچھا، جب تم جمع ہو جاؤ تو تمہارے امیر نعمان بن مکرن مزنی ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ جب وہ نہاون میں جمع ہو گئے تو بغداد نے ان کی طرف کافر شخص بھیجا کہ اے عرب کے جماعت، ہمارے پاس اپنا کوئی آدمی بھیجو، ہم اس سے بات چیت کریں، مذاکرات کریں۔ لوگوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ میرے والد کہتے ہیں گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں، لمبے قد، بکھرے بالوں والے، بھینگے۔ وہ بندار کے پاس گئے۔ ٹھیک ہے، بھینگے، ٹھیک ہے، ان کی آنکھوں کا کوئی مسئلہ تھا۔ جب وہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے کہا، میں نے ایک اجمی کافر کو دیکھا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ طلب کر رہا ہے، تم نے اس عربی کو کیوں بلایا ہے؟ کیا اسے ہماری شان و شوکت، حسن و جمال اور بادشاہت ہمارے پاس ہے؟
کیا اسے ہماری ٹھیک ہے بادشاہت ہمارے پاس ہے، ہم اسے غنیمت جانیں؟ ٹھیک ہے، کہنے لگا، کہا نہیں، ٹھیک ہے، نہیں بادشاہ نہیں، بلکہ اس سے بھی بلند تر مقصد کے لیے بلایا ہے، اچھا، تاکہ ہم اسے اپنی عسکری قوت اور عددی برتری دکھائیں۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو ان کے نیزے بھی دیکھے اور ڈھالیں بھی، جن سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ انہیں اس کے سر پر کھڑا دیکھا، وہ سونے کے ایک تخت پر بیٹھا تھا، اس کے سر پر تاج تھا۔ میں اپنی اسی کیفیت میں چلتا رہا، میں نے اس کے ساتھ تخت پر بیٹھنا چاہا تو مجھے تخت سے ہٹا دیا گیا۔ میں نے کہا، قاصدوں کے ساتھ اس طرح نہیں کیا جاتا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، تم کتے ہو کیا؟ تم بادشاہ کے ساتھ بیٹھو گے؟ میں نے کہا، جتنا تو عزت دار ہے اس سے زیادہ میں اپنی قوم میں محترم ہوں۔ نہاون نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا، بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ مجھے اس کی بات ترجمہ کر کے بتائی گئی۔ اس نے کہا، اے عرب کی جماعت، تم لوگوں میں طویل بھوک والے تھے۔ اچھا، تم لوگوں میں طویل بھوک والے تھے، سب سے زیادہ بدبخت تھے، سب سے گندے لوگ تھے۔ صحرا اور بیابان میں تمہارا گھر تھا، ہر بلائی سے دور تھے۔ مجھے اور کسی بات نے نہیں روکا کہ میں اپنے سرداروں کو تمہارے نظم و ضبط بہتر کرنے کا حکم دوں، سوائے تمہاری بدبودار نجس لاشوں کے، کیونکہ تم پلیت ہو۔ اگر تم واپس چلے جاؤ تو تمہارا راستہ چھوڑ دیا جائے گا، اگر انکار کرو گے تو یہ تمہارا قبرستان ہوگا۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا، واللہ آپ نے ہمارا کوئی وصف اور عادت غلط بیان نہیں کی، ہم واقعی بہت دور صحرا بیابان میں تھے اور ستنگ بھوک والے تھے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ بدبخت تھے، بلائی سے بہت دور تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، اس نے ہمیں دنیا میں مدد کا وعدہ کیا اور آخرت میں جنت کا۔ جب سے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے، ہم اپنے رب کی مدد اور کامیابی کو پرکھتے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم تمہارے پاس آ گئے۔ اللہ کی قسم، ہم تمہاری بادشاہت اور عیش والی زندگی دیکھ رہے ہیں، ہم اس بدبختی کی طرف کبھی بھی لوٹ کر نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ ہم تمہارے قبضے میں موجود ہر چیز پر غالب نہ آ جائیں، یا ہم تمہاری زمین میں قتل نہ کر دیے جائیں۔ اس نے کہا، بھینگے آدمی نے اپنے دل کی سچی بات تمہارے سامنے کر دی۔ میں اس کے پاس سے اٹھ گیا، واللہ میں نے الج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمی کافر کو اپنی جرت سے مرعوب کر دیا۔ الج اجمی کافر نے ہماری طرف پیغام بھیجا کہ یا تو تم نہاون پار کر کے ہمارے پاس آؤ ورنہ ہم آتے ہیں۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہاون پار کرو۔ ہم نے نہاون پار کیا۔ میرے والد کہتے ہیں، میں نے آج کے دن کی طرح کبھی کوئی دن نہیں دیکھا۔ الج عربی کافر اس طرح آ رہے تھے گویا وہ لوہے کے پہاڑ ہوں، ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے، عرب سے بھاگے نہیں اور انہیں آپس میں ملا دیا گیا، حتیٰ کہ ایک زنجیر میں 7 آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے پیچھے لوہے کے آرے ڈال دیے کہ جو بھاگے گا اسے لوہے کے آرے کاٹ دیں گے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب ان کی کثرت دیکھی تو کہا،
کہ آج کے دن جتنے مقتول میں نے کبھی نہیں دیکھے، اچھا آج کے دن جتنے مقتول میں نے کبھی نہیں دیکھے، ہمارے دشمن کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں اور ان پر جلدی نہ کی جائے، واللہ معاملہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں جلدی کرتا۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے والے انسان تھے۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے کئی مواقع عطا کیے ہیں، اس لیے یہ تمہیں غمزدہ نہ کرے اور تمہارے موقف کو معیوب نہ کرے، اور مجھے ان سے ٹکرانے سے کوئی چیز نہیں روکتی سوائے اس بات کے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے ابتدائی حصے میں قتال نہیں کرتے تھے جب تک نماز کا وقت نہ ہو جاتا اور ہوائیں چلنا شروع نہ ہو جاتی، جلدی نہ کرتے اور لڑائی کا بہترین وقت نہ ہو جاتا پھر نعمان جلدی نہ کرتے، کہنے لگے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو ایسی فتح سے جس میں اسلام اور اہل اسلام کی عزت اور کفر اور اہل کفر کی ذلت ہو، میری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما، پھر اس کے بعد میرا خاتمہ شہادت کی موت پر کر دے۔ پھر کہنے لگے آمین کہو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ ہم نے آمین کہا، وہ رونے لگے تو ہم بھی رونے لگے۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جھنڈا لہراؤں گا، اپنا اسلحہ تیار کر لینا، پھر دوسری مرتبہ اسے لہراؤں گا تو اپنے سامنے دشمن سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ جب اسے تیسری مرتبہ لہراؤں گا تو ہر شخص اللہ سے برکت کی امید کرتے ہوئے اپنے سامنے والے دشمن پر حملہ کر دے۔ جب نماز کا وقت ہو گیا اور ہوائیں چل پڑی تو انہوں نے تکبیر کہی، ہم نے بھی تکبیر کہی، کہنے لگے واللہ فتح کی ہوا ہے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا اور ہمیں فتح دے گا۔ انہوں نے جھنڈا لہرایا تو وہ تیار ہو گئے، پھر دوسری مرتبہ لہرایا، پھر تیسری مرتبہ لہرایا تو ہم سب نے اکٹھے ہو کر اپنے ساتھ والوں پر حملہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو امیر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہوں گے، اگر حذیفہ کو کچھ ہو جائے تو فلاں، اگر فلاں کو کچھ ہو جائے تو فلاں، حتیٰ کہ 7 نام گنوائے، 7۔ آخر میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ میرے والد کہتے ہیں واللہ میں مسلمانوں میں سے کسی شخص کو نہیں جانتا جو چاہتا ہو کہ وہ قتل یا کامیاب ہونے سے پہلے گھر واپس پلٹ جائے، وہ ثابت قدم رہے۔ ہم صرف تلواروں کے گرج سن رہے تھے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے صبر کر لیا ہے، ہم ڈٹ گئے ہیں اور واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو منتشر ہو گئے، ایک آدمی گرتا تو اس پر 7 آدمی گرتے اور سب قتل کر دیے جاتے۔ پیچھے سے لوہے کے آرے انہیں کاٹنے لگے۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جھنڈا آگے کرو، ہم جھنڈا آگے کرنے لگے، ہم انہیں قتل کرتے اور شکست دیتے۔ جب نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی ہے اور فتح دیکھ لی تو ایک تیر آیا اور ان کی پسلی میں جا گھسا اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کے بھائی معقل بن مکرن آئے اور ان پر کپڑا ڈال دیا اور جھنڈا پکڑ لیا، آگے بڑھ کر کہنے لگے آگے بڑھو، اللہ تم پر رحم کرے۔ ہم آگے بڑھتے، انہیں شکست دیتے اور قتل کرتے رہے۔ جب ہم فارغ ہوئے اور لوگ جمع ہو گئے تو کہنے لگے امیر کہاں ہے؟ معقل نے کہا یہ تمہارا امیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو فتح دکھا کر ٹھنڈک عطا فرمائی اور خاتمہ شہادت پر کیا۔ لوگوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں اللہ سے دعائیں کر رہے تھے اور چیخنے والی حاملہ کی طرح بڑی شدت سے
انتظار کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مسلمان شخص کے ہاتھ فتح کا پیغام بھیجا. جب وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو کہنے لگے امیر المومنین فتح مبارک ہو. جنگ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت دی ہے اور شرک اور اہل شرک کو ذلیل کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا نعمان نے تمہیں بھیجا ہے؟ اس آدمی نے کہا امیر المومنین نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجر پا گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. پھر کہنے لگے اور کون کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا فلاں فلاں، حتیٰ کہ کئی لوگ گنوا دیے. پھر کہنے لگے امیر المومنین دوسرے وہ لوگ جنہیں آپ نہیں جانتے. ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب کہ وہ رو رہے تھے کوئی حرج نہیں اگر عمر انہیں نہیں جانتا، لیکن اللہ تو انہیں جانتا ہے. اللہ اگلی حدیث ہے جی حضرت یہ تھی حدیث السلسلہ 2059 صحیح حدیث ہے. اس کے بعد ہے جی مسند احمد کی 2677 نمبر حدیث. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونٹنی کے پیشاب اور دودھ میں ان لوگوں کے لیے شفا ہے جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہوں اور ان کا نظام ہضم خراب ہو. ٹھیک ہے جی، یہ دوسرا طب نبوی میں سے دوسری چیز اس کے دودھ اور اس کے پیشاب دونوں کے اندر بات کی گئی ہے. حضرت ابو سعید یہ 3300 نمبر مستدرک للحاکم کی یہ حدیث بھی پڑھ لیں، اور 8481 نمبر مستدرک للحاکم کی موطا امام مالک کی 1531 یہ بھی پڑھیں. مجمع الزوائد کی 8925 یہ بھی پڑھیں. مجمع الزوائد کی 11835 یہ بھی پڑھیں، اور مجمع الزوائد کی 12002 یہ بھی پڑھیں. یہ احادیث میں سے گزرنا آپ ہر بندے کو اپنے اپنے تئیں گزرنا چاہیے. تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ والا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے، کیونکہ میرے پاس اب ٹائم جو ہے وہ کسی اور کام کے لیے شروع ہو گیا. ہم ملتے ہیں نیکسٹ میٹنگ میں انشاءاللہ. جزاک اللہ.